درود پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. کیوں یہ عمل حضور کو اتنا پسند ہے، کیوں یہ عمل حضور کو اتنا پسند ہے، کیوں یہ عمل حضور کو اتنا پسند ہے، ناکام اس میں فکر بشر کی کمند ہے کہ عمر بھر حضور نے تعظیم فاطمہ کی عمر بھر حضور نے تعظیم فاطمہ بیٹی کا گویا باپ سے رتبہ بلند ہے، کیوں یہ عمل حضور کو بزم سدرا کو سجا لوں تو تیرا ذکر کروں، بزم سدرا کو سجا لوں تو تیرا ذکر کروں، اور حد فردوس میں آلوں تو تیرا ذکر کروں، آب کوثر سے نہا لوں تو تیرا ذکر کروں، اور سر پا قرآن اٹھا لوں تو تیرا ذکر کروں، سر پا قرآن اٹھا لوں تو تیرا ذکر کروں، اور تاج عصمت ہے تیرا اس میں گرامی زہرا،
تاج عصمت ہے تیرا اس میں گرامی زہرا روح مریم تجھے دیتی ہے سلامی زہرا روح مریم تجھے دیتی ہے سلامی زہرا بزم سدرا درود پڑھے محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه گھر فاطمہ زہرا کا عجب شان کا گھر ہے گھر فاطمہ زہرا کا عجب شان کا گھر ہے یہ وحی کی منزل ہے یہ قرآن کا گھر ہے اسلام کے ماحول میں ایمان کا گھر ہے مومن کی منافق کی یہ پہچان کا گھر ہے مومن کی منافق کی یہ پہچان کا گھر ہے کچھ لوگ مرے جاتے ہیں اس رنج و محن میں اس گھر کا جو دروازہ ہے مسجد کے صحن میں اس گھر کا جو دروازہ ہے مسجد کے صحن میں اللہ نے اس گھر کو نبوت سے نوازا دنیا میں اسے دین شریعت سے نوازا عصمت سے امامت سے ولایت سے نوازا اور ہر فرد کو قرآن کی آیت سے نوازا ہر فرد کو قرآن کی آیت سے نوازا سانچے میں مشیت کے یہ افراد ڈلے چادر تطہیر کے سائے میں پلے ہیں یہ چادر تطہیر کے سائے میں پلے ہیں یہ عزم کے فولاد اسی گھر میں ملیں گے یہ نور کے اسجاد اسی گھر میں ملیں گے یہ نور کے اجساد اسی گھر میں ملیں گے اور جبریل کے استاد اسی گھر میں ملیں گے اور اس سطح کے افراد اسی گھر میں ملیں گے اس سطح کے افراد اسی گھر میں ملیں گے مخلوق کو بس آخری سرحد نظر آیا جس فرد کو دیکھو وہ محمد نظر آیا جس فرد کو دیکھا وہ محمد نظر آیا ممکن نہیں امت کا قیاس آل نبی پر یہ لوگ الگ لوگ ہیں یہ گھر ہے الگ گھر اس گھر کے تو بچے بھی بدل دیتے ہیں
انسانوں کی تقدیر فرشتوں کا مقدر، انسانوں کی تقدیر فرشتوں کا مقدر، راہب کو قیلا اسی گھر سے ملے ہیں، فطر اس کو پرو بال اسی گھر سے ملے ہیں، فطر اس کو پرو بال اسی گھر سے ملے ہیں، گھر فاطمہ زہرا کا جب شان کا گھر ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ سورہ فاتحہ۔ ایک بار سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے جملہ مرحومین کی روح کو اصال کرتے ہیں۔ اللہم قل هو اللہ احد اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وعال محمد وعجل۔ محشر وہ فاطمہ کہتے ہیں جس کو شافع محشر، وہ فاطمہ ہے جو حسن حسین کی مادر، وہ فاطمہ بیٹے کا جس کے آہا کٹا سر، وہ فاطمہ بیٹی کی جس کے چھن گئی چادر، وہ فاطمہ بیٹی کی جس کے چھن گئی چادر، وہ فاطمہ کیا کیا مصیبتیں سہی امت کے واسطے، آئیں گی روز حشر شفاعت کے واسطے، آئیں گی روز حشر شفاعت کے واسطے بیٹھے تھے گرو نبی فاطمہ کے پاس تھا آفتاب روئے رسول خدا اداس جھک کر کہا بطول سے یوں میری حق شبر پیے گا زہر سہے گا حسین پیار شبر پیے گا زہر سہے گا حسین پیار جب مرتضیٰ کو دیکھیے امت کا ذکر ہے، رے بیٹی تمہیں بھی کچھ میری امت کی فکر ہے، بیٹی تمہیں بھی کچھ
کچھ میری امت کی فکر ہے ہنس کر کہا میری تو اسی دن بنائے گی مجبور اختیار اسی روز پائے گی اس باغ میں بہار میرے گل کھلائے گی جنت میں بے لیے انہیں زہرا نہ جائے گی جنت میں بے لیے انہیں زہرا نہ جائے گی ہوں گی میان حشر نہایت ہو جو رے جنت میں لے کے جاؤں گی شیعوں کو دھوم سے جنت میں لے کے جاؤں گی شیعوں کو دھوم سے رے القصہ جب جہاں سے اٹھے شاہ دو جہاں ہر دم تڑپ کے فاطمہ کرتے تھی بیان بیٹی پگھر کو چھوڑ کے بابا گئے کہاں تنگ آئے سارے اہل محلہ یہ کی فغاں تنگ آئے سارے اہل محلہ یہ کی فغاں غم میں نبی کے صاحب آزار ہو رے آخر جناب فاطمہ بیمار ہو گئی آخر جناب فاطمہ بیمار ہو گئی رے زینب سرانے بیٹھ کے کرنے لگی بکا ہائے ہائے میں کیا کروں میری اماں کو کیا ہوا جھک جھک کے اس طرح سے دیتی تھی صدا رلی مجھ سے نظرہ میں بھی نہ خدمات یہ کیا کیا لی مجھ سے نظرہ میں بھی نہ خدمات یہ کیا 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 جانے روح جسم سے کیوں کر نکال گئے ارے اماں تمہارے چہرے کی رنگات بدل گئے اماں تمہارے چہرے کی رنگات بدل گئے رے اٹھئے سبوں کو پاس بلا کر بٹھائیے کیا نوش کیجئے گا میں لاؤں بتائیے بھائی گئے ہیں دیر سے ان کو بلائیے رونے کو قبر احمد مرسل پہ جائیے رونے کو قبر احمد مرسل پہ جائیے ایسی بھی نیند ہوتی ہے بیدار ہو گھر ہے اداس بیٹھئے تیار ہو جیے گھر ہے اداس بیٹھئے تیار ہو جیے شہزادے آئے اتنے میں باہر سے دردناک دل ہو گیا حسین کا صد
بعد میں سے چاک چاک دوڑے حسن ملے ہوئے اپنے جبی پہ خواب بولے علی سے ہو گئے ہم جی حلا بولے علی سے ہو گئے ہم جی حلا جو قہر ہو گیا وہ کہیں کس زبان سے بابا چلو کہ اٹھ گئی اماں جہان سے بابا چلو کہ اٹھ گئی اماں جہان سے تا دیر آ کے شیر خدا نے بکا کیا اسما کو غسل دینے کی خاطر بلا لیا کفنائی لاش رنج سے خون جگر پیا تابوت لا کے صحن میں حیدر نے رکھ دیا تابوت لا کے صحن میں حیدر نے رکھ دیا رو کر پکارے لالا ہزاروں گلے رے لو آؤ ماں سے میرے پیارو گلے ملو لو آؤ ماں سے میرے پیارو گلے ملو رے مل لو کہ پھر بطول کہاں اور تم کہاں لپٹے گلے سے لاش کے دونوں وہ خستہ جان تھرائی لاش فاطمہ زہرا کی ناگہاں کھل کھل کے بند ہاتھ کفن سے ہوئے آیا کھل کھل کے ہاتھ بند کفن سے ہوئے آیا ماں سے آخر ملنے میں دونوں جو ساتھ تھے گل سے گلوں میں فاطمہ زہرا کے ہاتھ تھے گل سے گلوں میں فاطمہ زہرا کے ہاتھ تھے لرزے میں تھا زمیں کا بدن شتاب پا ناگاہ ایک سمت سے آنے لگی صدا بیٹوں کو ماں سے جلد کرو یا علی جدا مرکز میں بے قرار ہے محبوب بے کبریا مرکز میں بے قرار ہے محبوب بے کبریا گرتا ہے پھٹ کے چرخے بری کو سنبھال لو ان کے گلوں سے مردے کی باہیں نکال لو ان کے گلوں سے مردے کی باہیں نکال لو کہتے ہیں جس کو ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد.
جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی۔ جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی۔ آل عمران کہاں اور زندان کہاں، یہ بہن قید ہوئی، تو نہ آیا غازی۔ ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے، تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی زاچ دے، یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا، مجھ پہ ہے تشنا لبی، تو نہ آیا غازی۔ دھوپ میں تو تھا شجر، تجھ سے آباد تھا گھر، ہے برگنا میرا سر، کیا نہیں تم کو خبر، اے علمدار وفا اس بہن کو باخدا، تجھ سے دھارستی بڑی، تو نہ آیا غازی۔ کیا کہوں شیر میرے بے ردا ہم کو لیے، یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے، خلقت کوفہ کبھی خلقت شام کبھی، اور ہاں ہم پہ ہنسی، تو نہ آیا غازی۔ کتنے بے بستی بہن اے شہنشاہ وفا، ہے نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا، ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے، اور میں روتی رہی، تو نہ آیا غازی۔ رویا ریحان قلم کر کے یہ بات رقم، خون میں ڈوب گیا میرے غازی کا علم، زخمی زینب کا جگر خون فشاں شاہ کا سر، آئے خیموں میں شقی، تو نہ آیا غازی۔ آل عمران کہاں اور زندان کہاں، یہ بہن قید ہوئی، تو نہ آیا غازی۔ جب ردا سر سے چھنی
فاتحہ۔ ایاک نستعین غیر المغضوب وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمۃ للعالمین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد، قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ صلوات بھیج دیں محمد علیہ۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا حیدر مہدی صاحب کی بیوی کی روح کو ایصال فرمائیں۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے، چونکہ یہ مجلس منعقد کی گئی ہے ایک عالم دین کو تسلی دینے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ ایک نیک عورت کی اسلام میں کیا اہمیت ہے اور اسلام میں اس کا مقام کیا ہے۔ قرآن مجید سورہ روم آیت نمبر 21، اس میں اللہ کا ارشاد گرامی ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ تذکرہ ہو رہا ہے شادی کا، تذکرہ ہو رہا ہے شوہر اور زوجہ کا، اور اس میں اللہ کہہ رہا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، ہم نے تمہاری زوجہ کو تمہارے لیے باعث انس بھی بنایا اور تمہارے دلوں میں، یعنی شوہر اور بیوی کے دلوں میں ہم نے مودت بھی ڈال دی اور رحم بھی ڈال دیا، رحمت بھی ڈال دی۔ لیکن یہ جو مودت کا لفظ ہے ایک بہترین زوجہ کے لیے، ایک زوجہ صالحہ کے لیے، ایک اچھی خاتون کے لیے،
اس لیے کہ ممبروں پہ اکثر بیویوں کے حقوق پر یا بیوی کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے ہو سکتا ہے ایک عالم دین بھی شرماتا ہو اور مجمع تو اس سے زیادہ سنتے ہوئے شرماتا ہے، لیکن یہ گفتگو واقعاً ممبر پہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس کو کہا گیا ہے شریک حیات، شوہر کی شریک نہیں، شوہر کی زندگی کی شریک ہے، تو لہٰذا اس لیے اس کے اوپر گفتگو ہونا چاہیے اور ممبروں سے یہ پیغام پہنچانا چاہیے کہ ایک زوجہ صالحہ کی عظمت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا وقار کیا ہے، اس کا احترام کیا ہے۔ اس لیے کہ جب تک آپ عوام کو بتائیں گے نہیں تو ان کو پتہ کیسے چلے گا کہ کیا کیا معصومین نے فرمایا ہے اور کیسے کیسے معصومین نے زندگی گزاری ہے اپنی ازواج کے ساتھ میں۔ پہلا لفظ دیکھیے، میں چونکہ علماء کرام ہیں تو ان کے لیے میں ایک لفظ گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ پورا قرآن مجید پڑھ لیجئے، پورے قرآن مجید میں ماں باپ کے احترام کے لیے ہے، ماں باپ کی اطاعت کے لیے ہے، ماں باپ کا حکم ماننا ہے، یہ ہے، روایات میں ماں باپ کے احترام کا تذکرہ ہے، حسن سلوک کا تذکرہ ہے، ان کی بات ماننے کا تذکرہ ہے، ان سے محبت کا تذکرہ ہے، لیکن مجھے پورے قرآن مجید میں آپ دکھائیے کہ مودت کا لفظ استعمال ہوا ہو ماں باپ کے لیے۔ پورے قرآن مجید آپ پڑھ لیجئے جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے، لیکن مودت کا لفظ آپ کو ماں باپ کے لیے نہیں ملے گا، اطاعت کا لفظ ملے گا، حسن سلوک کا لفظ ملے گا، احسان کا لفظ ملے گا، لیکن مودت کا لفظ آپ کو قرآن کریم میں ماں باپ کے لیے نہیں ملے گا۔ اس سے بڑی زوجہ صالحہ کی عظمت کیا ہوگی کہ قرآن کریم نے جو لفظ اللہ نے اہل بیت کے لیے استعمال کیا وہی لفظ زوجہ صالحہ کے لیے استعمال کیا۔ اسی لیے قرآن کریم کہتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، ہم نے تمہارے دلوں میں مودت ڈال دی، محبت نہیں کہا قرآن کریم نے۔ آپ پڑھ لیجئے قرآن کریم، اس میں کہیں سورہ روم کی آیت میں یا کسی دوسری آیت میں کہ ہم نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، نہیں، مودت ڈال دی۔ اگر عام مجمع ہوتا تو میں اس کی تشریح کرتا، لیکن بس ایک ہی لفظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں اور ڈکشنری میں اور روایت معصومین میں ایک دوسرے سے کتنا شدید تعلق ہونا چاہیے، اس تعلق کے لیے عربی گرامر میں مودت سے بڑا لفظ نہیں ہے۔ اگر مودت سے بڑا لفظ ہوتا تو اہل بیت کے لیے اللہ وہی استعمال کرتا۔ آپ سے محبت کا مطالبہ نہیں ہے، اہل بیت کے لیے آپ سے مودت کا مطالبہ ہے۔ اسی طرح اللہ کیا کہتا ہے، ہم نے تمہارے دلوں میں مودت ڈال دی، لیکن کب ڈالی؟ یہ بڑا غور کا مقام ہے، ڈالی نکاح کے بعد، یہ مودت ڈالی شادی کے بعد۔ ایسا نہیں ہے کہ بغیر نکاح نہیں ہوا اور محبت ڈال دی۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے، ہم محبت ڈالتے ہیں، مودت ڈالتے ہیں کب؟ نکاح کے بعد، شادی کے بعد۔ آج کل ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی غلطی یہی ہو رہی ہے کہ اسلام کہتا ہے مودت آئے گی نکاح کے بعد، ہم ساری محبتیں لٹا دیتے ہیں نکاح سے پہلے۔ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ لڑکے کو لڑکی سے محبت ہو گئی یا لڑکی کو لڑکے سے محبت ہو گئی، سارے تحفے ابھی دیے جائیں گے، سارے ہدایا ابھی دیے جائیں گے، ساری قربانیاں ابھی دی جائیں گی، تو اب جب شادی سے پہلے ہی سب کچھ دے چکے تو شادی کے بعد آپ کے پاس دینے کو کیا رہے گا؟ اسی لیے اکثر جو اس طرح کی شادیاں ہوتی ہیں اس میں عورت سب سے پہلا لفظ کیا کہتی ہے، اجی جیسے آپ پہلے تھے، کہتی ہے نہیں کہتی ہے، جیسے آپ پہلے تھے ایسے نہیں رہے۔ یہ کیوں ایسے نہیں رہے؟ اس لیے کہ قرآن نے پہلے کا وعدہ نہیں کیا تھا۔ معاشرہ اگر قرآنی بنانا چاہتے ہیں تو پہلے نکاح کیجئے، بعد میں مودت کیجئے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ تو یہ ایک لفظ تھا جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں کہہ دیا، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، ہم نے تمہارے دلوں میں مودت ڈال دی، اور ایک دوسرے کے لیے کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے، کتنا انس ہے، یہ ہم نے ڈالا ہے تمہارے دلوں میں۔ اور اس اگر آپ زوجہ کی خلقت دیکھیں تو پہلے یاد رکھیے گا، اللہ نے پہلے ایک شوہر کو پیدا کیا، ایک زوجہ کو پیدا کیا۔ پہلے شوہر کو پیدا کیا جناب آدم کو،
اس کے بعد ان کی تسکین کے لیے، ان کی وحشت کو دور کرنے کے لیے، ان سے محبت کرنے کے لیے اللہ نے ایک خاتون کو پیدا کیا جس کا نام ہے حوا. اور جیسے ہی جناب حوا کو پیدا کیا تو روایات میں موجود ہے کہ جناب آدم نے جب پہلی نظر ڈالی ہے کہا پروردگار یہ مخلوق کون ہے کہ جسے دیکھ کے مجھے انس ہو رہا ہے، محبت آ رہی ہے، میری وحشت دور ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے پہلی عورت کی جو تخلیق ہوئی ہے زوجہ کی، وہ تخلیق شوہر کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں ہے، اس سے لڑنے کے لیے نہیں ہے، اس کی وحشت کو دور کرنے کے لیے ہے. اب جتنی بھی حوا کی بیٹیاں ہیں وہ شوہر کی وحشت کو دور کریں گی، اور جو حوا کی بیٹیاں نہیں ہیں، جو ان کی سیرت پہ عمل کرنے والی نہیں ہیں، جو اپنی ماں کے بھی مخالف ہو گئی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ان کے لیے آپ زوجہ کا لفظ بھی استعمال نہیں کر سکتے. قرآن کریم ہی میں ہے کہ اگر محبت نہیں ہے، پیار نہیں ہے، پہلی عورت کو جب تخلیق کیا ہے تو محبت کے لیے کیا ہے، انس کے لیے کیا ہے، وحشت کو دور کرنے کے لیے کیا ہے. لہذا ہماری خواتین کو پہلے ہسٹری پڑھنی چاہیے جناب حوا کی کہ ان کی پیدائش ہوئی کیوں ہے، تاکہ عورت کو سلیقہ آ جائے کہ مجھے اپنے شوہر کے ساتھ کیسے زندگی گزارنا ہے. پہلا جملہ مودت کا لفظ ہے، دوسرا میں نے ہسٹری سے ثبوت دیا جو روایات معصومین میں علیہ السلام میں آپ کو مل جائے گا کہ انس کے لیے ہے، اور قرآن مجید نے تو انس کا لفظ بھی استعمال کیا ہے. ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں علماء کرام ہیں، مجھے زیادہ آپ سے بتانا نہیں ہے آپ کو، لیکن اشارے دینے ہیں خالی. تو یہ ہے زوجہ صالحہ. اسی لیے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے وہ فرماتے ہیں خیر نسائکم العفیفۃ الغلمۃ. اصول کافی میں روایت موجود ہے اور باقی کتابوں میں موجود ہے. تمہاری عورتوں میں سب سے بہترین عورت وہ ہے جو پاک دامن ہو، جو عفیفہ ہو، جو اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھتی ہو، جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو. اس سے واضح لفظ اور میرے پاس نہیں ہے. خیر نسائکم العفیفہ، جو پاک دامن ہو، پاکیزہ ہو، عفیفہ ہو. لیکن ایک جملہ اور میرے مولا نے فرمایا ہے، اس پہ علماء کرام سے توجہ چاہتا ہوں. الغلما، غلما کی جو تشریح کی گئی ہے وہ ہے زیادہ شہوت والی ہو. اب یہیں تھوڑی سی دقیق ہو جائے گی بحث اور تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا. پہلے کیا فرمایا؟ عفیفہ ہو، پاک دامن ہو. مولا اس کے ساتھ یہ لفظ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا دیکھیے بعض لوگ پاک دامن ہوتے ہیں مجبوری کی بنیاد پر. میں توجہ چاہتا ہوں. ایک چور ہے، اسے عادت ہے چوری کرنے کی، لیکن آپ نے 1 سال کے لیے جیل میں ڈال دیا. اب وہ آپ سے آ کے کہتا ہے پورا سال ہو گیا خدا کی قسم مجھے چوری کیے ہوئے، تو کیا اس کا کمال ہے یہ؟ اسی طرح ایک نابینا یہ کہے جب سے پیدا ہوا ہوں میں نے کسی نامحرم پہ نظر ہی نہیں ڈالی ہے، یہ اس کا کمال ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح یاد رکھیے جس انسان میں گناہ کی طاقت نہ ہو اور وہ گناہ نہ کرے یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ گناہوں کی طاقت موجود ہو اور پھر نہ کرے. اسی لیے ہم عصمت جبری کے قائل نہیں ہیں کہ اہل بیت کی جو عصمت ہے عصمت جبریہ ہے. اسی لیے کسی معصوم سے پوچھا تھا راوی نے آ کے، کہا مولا کیا آپ گناہ پہ قدرت رکھتے ہیں؟ کہا بالکل، تم سے زیادہ گناہ پہ قدرت رکھتے ہیں. آپ یہ بتائیے، میں آپ ہی سے پوچھنا چاہتا ہوں، علماء سے تو پوچھ ہی سکتا ہوں، معصوم میں گناہ کی طاقت زیادہ ہوتی ہے یا ہم میں گناہ کی طاقت زیادہ ہوتی ہے؟ اب یہ عوام میں چھیڑنے کا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بحث سمجھتے ہی نہیں ہے یہ، اور یہ تو ویسے بھی عوام میں جا رہی ہے میاں، تو مجھے سنبھل کے ہی بولنا چاہیے. ایک صلوات پڑھے محمد ہاں. معصوم میں گناہ کی طاقت ایک عام آدمی سے بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے گناہ کی جتنی معصوم میں ہے. لیکن ان کا کمال کیا ہے؟ کمال یہی تو ہے
کہ گناہوں پہ طاقت آپ سے زیادہ ہے مگر کرتے نہیں ہیں. یہی کمال ہے. جب انہوں نے کہا جب طاقت ہے تو آپ کر کیسے نہیں سکتے؟ اب وہاں سے گندا پانی بہ رہا تھا. امام نے اس آدمی سے کہا اس پانی کے پینے پہ تم قادر ہو یا نہیں؟ کہا ہاں مولا قادر ہوں. کہا پیو. کہا نہیں پیوں گا نہیں. کہا کیوں نہیں پی سکتے؟ کہا اس کی نجاست سے واقف ہوں. بھائی امام نے کہا اسی طرح ہمیں گناہوں پر قدرت تو ہے کر سکتے ہیں لیکن چونکہ گناہوں کی نجاست سے واقف ہیں اس لیے ہم نہیں کرتے. ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر. اب آپ پھر غور فرمائیں. مولا آ کر کہہ دیتے بہترین عورت ہے وہ جو عفیفہ ہو، تو پھر جس میں شہوت ہی نہ ہو وہ عفیفہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جس میں گناہ کی طاقت ہی نہیں ہے، جو کچھ کر ہی نہیں سکتی ہے، سمجھ رہے، تو وہ تو عفیفہ ہو جائے گی. امام نے فرمایا ایسی عفیفہ نہیں جس میں قدرت نہ ہو. خواہشات اس کے جسم کے اندر بہت زیادہ ہوں لیکن اللہ کے حکم سے خواہشات کی مخالفت کرے اور اسے کہتے عفیفہ. العفیفہ الغلما، یعنی شہوت زیادہ ہے، گناہ کی طاقت ہے مگر پھر اپنے دامن کردار کو پاک رکھے، پھر اپنے دامن کو بچا لے. اسی لیے کہا جاتا ہے، دیکھیے ماشاءاللہ جن کے نہیں ہیں ان کے ہو جائیں گی انشاءاللہ. تو عورت کی طرف نظر کرنا، اسلام کتنا عظیم مذہب ہے. ہمیں ممبروں سے ہم نے خود جتنے بھی ہم ذاکرین اور علماء ہیں ہم نے آپ کو خالی ثواب بتایا ہے واجبات پر عمل کرنے کا. نماز پڑھیے یہ ہوگا، روزہ رکھیے یہ ہوگا، حج کریے یہ ہوگا، خمس و زکوٰۃ دیجیے یہ ہوگا، یتیم کی مدد کیجیے، صدقات و خیرات سے کام لیجیے، سارا کرنے کا بتایا ہے. ہم نے کبھی یہ نہیں بتایا حرام سے بچنے میں کتنا ثواب ہے. بس سمجھ رہے ہیں؟ اچھا حرام میں بتایا بھی تو نقصان بتایا. شراب پیئیں گے تو یہ ہو جائے گا، سمجھ رہے؟ جوا کھیلیں گے تو یہ ہو جائے گا، غیبت کریں گے تو یہ ہو جائے گا. تو واجبات میں کرنے کا ثواب بتایا، محرمات میں اگر کر لیا تو عذاب بتایا. لیکن ایک آدمی پوری زندگی شراب سے ہاتھ کھینچتا رہا، اس کا کتنا ثواب ہے؟ نامحرم عورتیں سامنے آتی رہیں اور اس نے نظریں جھکا لی، نہیں دیکھا، ثواب نہیں ہے؟ ثواب ہے. اسی طرح میں کہتا ہوں جب مرد اپنے گھر میں، دیکھیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان سے ہٹ کے اسلام میں بڑی بڑی عبادت ہیں. مثلا ایک آدمی کا گھر ایسا لگتا ہے جیسے مسجد ہے. اسی لیے ابھی میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا اور 3-4 دن پہلے بھی پڑھی تھی، اب بھی میں نے اس کی تاکید کر لی کہ یہ حدیث کتنی کتاب موجود ہے، تو کئی کتابوں میں موجود ہے. مجھے ایک حدیث ملی، سماعت فرمائے اسے. جلوس المرأۃ عند عیالہ یا جلوس الرجل عند عیالہ، ایک مرد کا خالی اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھنا، کچھ کرنا نہیں. جلوس الرجل عند عیالہ احب الی اللہ تعالی من اعتکاف فی مسجدی. اب اس سے بڑی بات میں کیا بتا سکتا ہوں آپ کو؟ نبی کریم نے فرمایا کہ ایک مرد کا اپنے اہل و عیال میں خالی بیٹھنا مسجد نبوی میں اعتکاف سے بہتر ہے. ابھی تو خالی بیٹھا ہے، کچھ کر نہیں رہا ہے، اور جب کرے گا تو اس کے لیے مولا علی کے سے وصیت بھی ہے اور نصیحت میں، یا علی اگر کوئی مرد اپنی عورت کے ساتھ گھر میں کام کرتا ہے تو اللہ اتنا ثواب عنایت فرماتا ہے کہ جتنا اس کے بدن پہ اللہ نے بال پیدا کیے ہیں. اور دوسری روایت میں ہے من عبادت سنا، 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے اپنی
زوجہ کے ساتھ گھر میں اس کے ساتھ شریک ہو جانا، تھوڑا سا اس کے ساتھ کام کر لینا. اسی لیے میں نے اب پھر وہی جملہ کہا کہ اکثر توجہ یا تو واجب کرنے پر ہے یا حرام جو کیا ہے اس پہ سزا پہ ہے. لیکن کیا اسلام اساسی مذہب ہے؟ اگر ایک آدمی نے زندگی بھر شراب نہیں پی تو یہ جو زندگی گزر رہی ہے یہ عبادت ہے یا نہیں ہے؟ ایک آدمی نامحرم کو نہیں دیکھ رہا ہے تو یہ زندگی عبادت ہے یا نہیں ہے؟ اچھا بعض چیزیں آپ نے تو پڑھا ہے اصول میں بھی ٹیچر رہا ہوں، کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو روایت کے الفاظ سے آپ ترجمہ کرتے ہیں، کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں ترجمے میں نہیں ہوتی، وہ اس کا مفہوم ہوتا ہے جو آپ سمجھتے ہیں. اسی لیے ایک اصول میں ویسے منطوق اور مفہوم، کچھ وہ ہے جو بول کے سمجھایا جا رہا ہے، کچھ وہ ہے جو بولا نہیں جا رہا ہے مگر سمجھایا جا رہا ہے. اسی طرح آپ دیکھیے جب شریعت نے یہ کہا کہ جو انسان نامحرم پر نظر ڈالے اس کو اللہ جہنم میں ڈال دے گا، اتنا عذاب نقل ہوا، تو یہ ہو گیا منطوق. سمجھایا کیا گیا کہ اگر اس عورت پر نظر ڈالنا حرام ہے جو نامحرم ہے تو جسے ہم نے تمہارا محرم بنایا ہے اس پہ نظر ڈالنا خود ثواب بن گیا. بنا یا نہیں بنا؟ اگر کسی غیر کی بیوی کو آپ دیکھ لیجئے تو آپ کو گناہ ہوگا، تو اگر آپ اپنی بیوی کو دیکھیے تو اس میں ثواب نہیں ہے؟ ثواب ہے. اس لیے کہ کچھ چیزیں کہی جاتی ہیں، کچھ چیزیں سمجھائی جاتی ہیں. لہذا مرد اگر، بلکہ میں نے تو گھر ایک جنت ہے اس میں ایک روایت پڑھی تھی 1 سال پہلے، اس میں نے پڑھا تھا کہ مرد عورت جب ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکراتے ہیں تو یہ بہترین وقت ہوتا ہے اللہ کی رحمت کے نازل ہونے کا. یہ سمجھایا جائے مجمع کو تاکہ انس پیدا ہو، مودت پیدا ہو، رحمتیں گھر میں نازل ہو. زوجہ کی طرف نظر کرنا، زوجہ شوہر کو دیکھے، شوہر زوجہ کو دیکھے، عبادت ہے. میں نے اسی لیے کہا مسجد بن جاتا ہے آدمی کا گھر اگر دین پہ عمل کر لے. بچے ماں باپ کو دیکھیں تو عبادت، اور ماں باپ بچوں کو دیکھیں تو عبادت. تو اس کا مطلب ہے آپ کی پوری زندگی گھر میں کاہے میں گزر رہی ہے؟ بیوی کو دیکھ رہے ہیں تو عبادت کر رہے ہیں، ماں باپ کو دیکھ رہے ہیں. ہم نے خالی ایک ہی روایت بتائی ماں باپ کو دیکھنا عبادت ہے. اب اس میں بعض بیویاں مشاکل کھڑی کر دیتی ہیں آپ کے لیے. کیا ساری روایتیں تمہیں ماں باپ ہی کے لیے یاد ہیں؟ تمہیں زوجہ کے کوئی روایت یاد ہی نہیں ہے؟ کیا اسلام نے ہمارے بارے میں کچھ کہا ہی نہیں ہے؟ نہیں بھائی کہا ہے، مگر غلطی ہم سے یہ ہو رہی ہے کہ ہم اسے پہنچا نہیں پا رہے ہیں. اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ چونکہ ہم نے تمہارے دلوں میں مودت ڈال دی اور اس کی خدمت کا بھی میں نے آپ کو ثواب بتا دیا. اب سنیے بڑی عجیب و غریب حدیث، اس میں فرماتے ہیں مولا کہ المرأۃ قلادۃ فانظر ما تتقلد. عورت ایک قلادہ ہے جو آپ کی گردن میں ڈالا جا رہا ہے، مگر اس قلادے پر ڈال کے فکر نہ کرنا، ڈالنے سے پہلے سوچنا. یہ سوچنا کہ کسے گلے میں ڈال رہا ہوں. اسی لیے کہا گیا، مولا فرماتے ہیں اذا تزوج الرجل المرأۃ لجمالها ومالها لم يرزق ذلك. چھٹے امام فرماتے ہیں جب بھی آپ اپنے لیے عورت تلاش کیجئے تو اس میں یا جمال ہوگا یا مال ہوگا یا کمال ہوگا یا حسب و نسب ہوگا یا دین ہوگا. امام فرماتے ہیں اگر جمال کی وجہ سے شادی کی تو سب کچھ مل جائے گا مگر جمال ہی نہ ملے گا. اس لیے کہ کون سی بیماری آ جائے جو آپ کے حسن کو بالکل، میں تو تہتے کا لفظ استعمال کرتا ہوں، آپ کا حسن بالکل برباد کر کے رکھ دے. امام فرماتے ہیں جمال کی وجہ سے شادی کی تو جمال ملنے والا نہیں ہے، مال کی وجہ سے شادی کی تو مال ملنے والا نہیں ہے، تو پھر کائیں کی وجہ سے؟ امام فرماتے ہیں نیت میں رکھو دین کی وجہ سے شادی کر رہا ہوں تو اللہ تمہیں تینوں چیزیں عنایت فرمائے گا، دین بھی ملے گا، جمال بھی ملے گا اور مال بھی ملے گا.
لیکن ہمارے بعض مسلمانوں کے ذہن میں ایک بات آ جاتی ہے، ہسٹری پڑھتے ہیں، آپ کہتے ہیں مال کی وجہ سے شادی نہیں کیجئے، تو آپ کے پیغمبر نے کیوں کی خدیجہ سے شادی؟ کیا پیغمبر کو معلوم نہیں تھا کہ یہ مال والی ہے؟ اسی لیے خدا کی قسم اس رشتے میں جو ایک عظیم پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ رشتہ سرکار نے نہیں ڈلوایا ہے. پوری میں بڑی گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، میری بھی عیسائی روایت پڑھی ہوئی ہے اور آپ علماء کرام ہیں، آپ کی مجھ سے بہتر، پر میں تو طالب علم ہوں، کہیں مجھے نہیں ملتا پیغمبر نے رشتہ ڈلوایا ہو. رشتہ ڈلوایا ہے خدیجہ نے، پیغام گیا ہے خدیجہ کی طرف سے. قیامت تک اگر بیوی ہو تو ایسی ہو، قیامت تک کے لیے رشتہ بھیج کے نبی کا پوری دنیا کو پیغام دیا، نبی کو میری دولت کی ضرورت نہیں ہے، میری دولت کو نبی کی ضرورت ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. اسی لیے بعض علماء نے لکھا کہ جب روئے زمین پر نکاح ہوتا ہے، منگنیاں اور رشتے تو لڑکے ہی کی طرف سے پہلے ہوتے ہیں، لیکن یہ رسم و رواج ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر بھائی ہو تو مجھے بتا سکتے ہیں آپ. جہاں تک میں نے پڑھا اسلام سے یہ مہندی ہے، یہ فلاں رسم ہے، شادی سے پہلے جتنی بھی رسمیں ہیں، اسلام نے تو شادی کو بالکل آسان کیا ہے، جو فقیر سے فقیر کر سکے، غریب سے غریب کر سکے. اس نے کوئی رسم بتائی نہیں اپنی طرف سے. سمجھ رہے ہو؟ جتنی بھی چیزیں ہیں، اصلی چیز ہے آپ کی نکاح، جس نکاح کو آج سب سے کم اہمیت دی جا رہی ہے. شادی میں جتنا پورا فنکشن ہے اس میں سب سے کم اہمیت اگر کسی کو ہے یا حدیث قصہ کو ہے یا نکاح کو ہے. کھانے پہ جائیے بڑی بھیڑ ملے گی آپ کو، دوسری رسموں میں جائیے بڑی بھیڑ ملے گی آپ کو، فوٹو کھنچوانے کی جو رسم ہے اس میں بڑی بھیڑ ملے گی آپ کو، اور جس پہ پورا عقد یہ ٹکی ہوئی ہے شادی، نکاح، عقد، اس میں تو بیچارہ مجبوراً تو وہ لڑکا بیٹھتا ہے جو سیرا باندھ کے آیا ہے، اور مجبوراً ہی یہ تو علماء بیٹھتے ہیں بیچارے، انہیں بھی بیٹھنا پڑے گا، تو یہ دو بیٹھتے ہیں. سمجھ؟ اور اتفاق سے ایک لڑکے کا باپ ایک لڑکی کا باپ یہ بیٹھتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی آ جائے تو وہ نکاح والا خوش نصیب ہے، ورنہ سب جو ہیں وہ بھیڑ میں کھوئے ہوئے ہیں اور ہر آدمی مشغول ہے. حالانکہ آپ دیکھیے اگر سب کچھ ہو جائے اور نکاح نہ ہو تو شادی ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. اور اگر نکاح ہو جائے اور کچھ بھی نہ ہو تو شادی ہو جائے گی. تو اس کا مطلب ہے جس پہ نکاح ٹکا ہوا ہے، جس پہ شادی پوری ٹکی ہوئی وہ ہے نکاح. اسی میں حدیث قصہ کو ہم نے عجیب سا بنا دیا اور نکاح کو عجیب سا بنا دیا، اس میں کوئی ہوتا نہیں ہے. مگر اس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دو علماء بیٹھتے ہیں، اکثر و بیشتر جو رواج ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ ہماری جو کھوپڑی ہے کبھی کبھی الٹی چلتی ہے. ایسا نہیں کہ ایک نہیں پڑھ سکتا، ایک بھی پڑھ سکتا، ایک کیا وہ دونوں خود بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر ہم یہ بتاتے نہیں ہیں ورنہ میاں دروازہ کھل جائے گا بہت بڑا. سمجھ رہے؟ دو علماء، ایک لڑکی کی طرف سے ایک لڑکے کی طرف سے، دو عالم آتے ہیں، نکاح پڑھتے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیے صیغہ عقد کون جاری کرتا ہے؟ لڑکے کا وکیل یا لڑکی کا؟ لڑکی کا. خدا کی قسم اگر آپ کی نیت میں خلوص ہے تو اللہ آپ کے عمل کو سنت بنا دیتا ہے. اے خدیجہ تیری عزت ہم اس طرح رکھیں گے کہ اگر تو نے رسول کے یہاں پیغام بھیجا ہے تو اب روئے زمین پر جتنے بھی عقد ہوں گے لڑکی کا وکیل جاری کرے گا، لڑکے کا وکیل قبول کرے گا. ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. یہ ہے زوجہ صالحہ، یہ ہے پاکیزہ خاتون اور یہ ہے اس کی عظمت. اسی لیے نبی کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آگے کہنے لگا یا نبی اللہ، مجھے اللہ نے ایسی عورت عنایت فرمائی ہے، جب میں آتا ہوں باہر سے تو سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرتی ہے. یہ جہاں جہاں میرا میسیج جا رہا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے اچھی عورت کون سی ہے. جب میں گھر سے آتا ہوں تو وہ مصروف نہیں رہتی کام میں، بلکہ جیسے ہی مجھے دیکھتی ہے سارے کام چھوڑ دیتی ہے، پہلے مجھ سے ملاقات کرتی ہے. نبی نے کہا دوسری صفت اس کی ہے، جب میں جاتا ہوں تو کچھ راستہ میرے ساتھ طے کرتی ہے.
मतलब جب گھر سے نکلتا ہوں تو دروازے تک میرے پیچھے پیچھے آتی ہے. یہ عورت کی دوسری علامت. تیسری، یا رسول اللہ جب میرے چہرے پر آثار غم نمایاں ہوتے ہیں تو مجھ سے پوچھتی ہے اگر یہ رزق کی وجہ سے ہے تو رزق کے مالک تم نہیں ہو. توجہ چاہتا ہوں. اگر تم ہمارے رزق کی وجہ سے پریشان ہو تو اس کا مالک کوئی اور ہے جو انتظام کرے گا. اور اگر یہ رنج، اگر یہ غم آپ کے چہرے پر آخرت کے بارے میں سوچ کے ہے تو اللہ تمہارے غم میں اضافہ فرمائے. آپ کا یہ ہم و غم کبھی ختم. اب دیکھیں لفظ جو استعمال کیا وہ سناتا ہوں اور اس کے بعد آپ کی زحمت تمام. نبی فرماتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ عُمَّالًا، روئے زمین پر اللہ کے کچھ عامل ہیں. وَهَٰذِهِ مِنْ عُمَّالِهِ، اور یہ خاتون اللہ کے عاملوں میں سے ایک ہے. وَلَهَا نِصْفُ أَجْرِ أَلْفِ شہید، اور جتنا 1000 شہداء کو اجر ملے گا اتنا اس کا آدھا اس خاتون کو ملے گا. تو کیا یہ ہماری خاتون نہیں کر سکتی؟ اگر یہ روایت سنیں اور آپ کو پتا چلے، دیکھیں تقوی یہ نہیں ہے کہ بڑی متقی عورت ہے شادی ہی نہیں کی. یہ بھی ہمارے یہاں ایک رسم ہے. کہا بھائی مطلب ان کی بیوی، کہا اچھی تو ہیں مومنہ ہیں مگر شادی تو کر لی انہوں نے، اور میں اس سے بھی پاک دکھاتا ہوں آپ کو. وہ کون ہے؟ کہا شادی نہیں کی، 1000 رشتے آئے مگر شادی نہیں کی. بڑی مومنہ عورت ہے، بڑی پاکیزہ عورت ہے. اور یہ تذکرہ کسی عام آدمی کے سامنے نہیں ہوا ہے. یہ تذکرہ ہمارے اور آپ کے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کے سامنے ہوا. دیکھیں تذکرہ کرنے، چونکہ ہر ایسا نہیں ہے. ہماری برادری کے لوگ اس زمانے میں نہیں تھے، ہماری برادری کے لوگ اس زمانے میں بھی تھے. تو کہنے لگا امام سے آ کے، امام کہہ رہے ہیں وہ بڑی مومنہ ہے، وہ بڑی اچھی عورت ہے، وہ بڑی خاتون ہے. کہنے لگے مولا میں ایسی بتاؤں جو آپ کے بھی ذہن میں نہیں ہے. دیکھ رہے سمجھ رہے؟ اب آپ کیا بتا سکتے ہیں؟ مثلا بتاؤں آپ سے، آپ یہ جتنی بھی آپ نے بتائی ساری شادی شدہ بتائی. بھائی کچھ تو آپ نے جب شادی کی ہے لذت حیات سے اٹھایا یا نہیں اٹھائی آپ نے؟ بالکل. کہا میں ایسی عورت بتاؤں جس کے رشتے بہت زیادہ ہیں، نمازی، متقیہ، پرہیزگار، اس سے بڑی کوئی خاتون نہیں ہے. تو میں اور آپ ہوتے تو اسے کیا سناتے؟ یا تو قرآن سناتے، یا نبی کی حدیثیں سناتے، یا روایات سناتے. خدا کی قسم واہر عظمت مولا اور واہر عظمت سیدہ، نہ امام نے کوئی آیت سنائی، نہ امام نے کوئی روایت سنائی، نہ امام نے نبی کی کوئی حدیث سنائی. جب اس نے کہا ایک عورت ہے مدینے میں بڑی متقی ہے، بڑی پرہیزگار ہے، اور اس نے شادی بھی نہیں کی ہے، تو ایک مرتبہ میرے مولا نے فرمایا کہ اگر شادی نہ کرنے میں ذرہ برابر بھی نیکی ہوتی تو دنیا کی ہر عورت شادی کر سکتی تھی مگر فاطمہ کبھی شادی نہ کر سکتی. اس کا مطلب یہ ہے، ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. دنیا کی ہر خاتون شادی کر لیتی مگر زہرا کبھی شادی نہ کرتی. اس کا مطلب یہ شادی کرنے ہی میں نیکیاں ہیں، شادی کرنے ہی میں اجر و ثواب ہے. اسی لیے تو نبی نے فرمایا نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. ایک جملہ میں اور کہہ کے، کبھی آپ یہ کہیں یہ تو کئی بار زحمت تمام کر چکے ہیں، تو میں ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں. وَأَنْكِحُوا، یہ نکاح کے وقت آپ دوسری آیت بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر ہمارے علماء کی سنت کیا ہے کہ جب بھی نکاح پڑھا تو آیت وہی ایک پڑھی، حالانکہ دوسری آیتیں پڑھ لیجیے آپ. کون سی آیت ہے مولانا صاحب؟ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. یہ آیت مستقل پڑھی جاتی ہے جب بھی روئے زمین پہ نکاح ہوتا ہے. اچھا ہم نے اس میں سیریا میں بھی دیکھا، ہر جگہ علماء کو نکاح پڑھتے ہوئے دیکھا. پڑھے تو خود ہیں مگر سنے بہت زیادہ ہیں، تو اس میں ہے. اچھا یہی آیت کیوں؟ اس لیے کہ اس آیت میں ایک دکھتی ہوئی رگ ہے ہر مومن کی.
وہ کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے، اچھا اس کو ضد ہے مسلمان کو، میں نے پرسوں بھی مجلس میں کہا تھا، جہاں اللہ جلدی کرنے کو کہتا ہے تو وہاں یہ دیر کرتا ہے، اور جہاں اللہ کہتا ہے تھوڑی دیر سے کام کرو تو وہاں اسے جلدی یاد آتی ہے ساری باتیں، سمجھ رہے؟ اب جب لڑکے اور لڑکی، جیسے ہی لڑکی جوان ہو جائے، اسلام کا حکم ہے فوراً شادی کر دیجئے لڑکے کی لڑکی کی۔ ہمارے ہاں کیا نظریہ بنا ہے، مولانا صاحب کیسے کر دیں، ابھی تو اپنے پیروں ہی پہ کھڑے نہیں ہیں۔ کہتے یہ جملہ آپ کے سننے میں آیا یا نہیں آیا؟ میرے سے زیادہ آپ گھومتے ہیں قوم میں۔ ارے مولانا صاحب لڑکا پیروں پہ، ابے بھائی تمہارے پیروں پہ تھوڑی چل رہا ہے، یہ تو اپنے ہی پیروں پہ چل، جب سے پیدا ہوا ہے اپنے ہی پیروں پہ چل رہا ہے۔ کہا نہیں اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا، ابھی تو کیا کیا ہے، ابھی تو جاب ہی لگی ہے، اسے کمانے دیجئے، یہ دے، یعنی آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں پہلے رزق اکٹھا کریں گے بعد میں شادی کریں گے۔ یہ نظریہ ہے نا، پہلے رزق اکٹھا کریں گے بعد میں شادی کریں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں بھی دینے والا نہیں ہوں، یغنیہم اللہ من فضلہ۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ پہلے شادی کرو گے تو رزق دوں گا۔ اللہ کا وعدہ شادی سے پہلے رزق کا نہیں ہے۔ یغنی، اللہ غنی بنائے گا۔ اچھا یہ بھی نہیں کہا تمہاری جاب سے غنی بنائے گا، تمہارے کام سے غنی بنائے گا، تمہاری جد و جہد سے غنی بنائے گا، تمہاری کوششوں سے غنی بنائے گا۔ یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے غنی بنائے گا۔ جد و جہد کی کوئی حد ہے مگر فضل کی کوئی حد، کوئی فضل کی انتہا، عدل کی بھی انتہا ہے مگر فضل کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی لیے ہمارے امام نے فرمایا الہی عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، پالنے والے ہمارے ساتھ اپنے فضل سے کام لینا، اپنی عدالت سے کام نہ لینا۔ بہرحال روایتیں تو کئی میرے ذہن میں ہیں جو مجھے بیان کرنی تھی، لیکن بہرحال یہ جو بھی کچھ تھا وہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیا۔ ایک زوجہ صالحہ خواہشات اتنی کرے مرد سے جتنی مرد برداشت کر سکتا ہو، یہ اسلام کا حکم ہے۔ اسلام کا حکم ہے اتنی خواہشات کیجئے جتنا تمہارے شوہر کے اندر دم ہو۔ اسی لیے فرمایا تھا شہزادی زہرا سے پیغمبر اکرم نے، بیٹی اپنے شوہر سے کبھی وہ سوال نہ کرنا کہ جس سوال کو تمہارا شوہر پورا نہ کر سکے۔ ہماری خواتین کیا کہتی ہیں؟ اگر پوچھ بھی لیا کبھی کہ کچھ کروں میں، تو الٹا جواب کیا ہوتا ہے؟ اچھا آج تک تم نے کیا ہی کیا ہے جو آج کرنے کی سوچ رہے ہیں؟ لیکن شہزادی، جب علی نے پوچھا شہزادی آپ نے کبھی کچھ مجھ سے مانگا نہیں، پتہ کیا کہا؟ علی مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، کون سی چیز ہے جو آپ نے وقت سے پہلے لا کے نہ دی ہو؟ کہا شہزادی نے یہ نہیں کہا۔ اور اس کے بعد جب میرے مولا نے زیادہ خواہش کی، کہا نہیں شہزادی کہیں ایسا نہ ہو کہ علی کے دل میں ارمان باقی رہ جائے کہ میری زوجہ نے مجھ سے کبھی کوئی سوال، تو اپنے شوہر کی خوشی کے لیے کہا کہ ہاں میری طبیعت خراب ہے، ایک انار لا دیجئے۔ انار کی کیا حیثیت ہے، کیا اوقات ہے، لیکن تاکہ میرا شوہر میرے بات تڑپے نہیں کہ میری زوجہ نے مجھ سے سوال نہیں کیا، کر لیا سوال۔ انار کا واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ زوجہ ہو تو کیسی ہو۔ آیت اللہ دست غیب لکھتے ہیں انار کا موسم نہیں تھا، علی چلے، طائف سے کچھ انار آیا تھا شمعون کے یہاں، اس کے پاس پہنچے، اس نے کہا سارا ختم ہو گیا، مگر آیت اللہ دست غیب، میں نے واقعہ جس طرح آیت اللہ دست غیب کی کتاب میں پڑھا اس طرح میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ میرے مولا نے کہا نہیں، تمہاری بیوی نے ہو سکتا ہے کوئی انار بچا رکھا ہو زیادہ قیمت پہ بیچنے کے لیے۔ وہ کہتا ہے علی میرے گھر کے حالات آپ مجھ سے بہتر نہیں جانتے۔ ابھی یہ بیوی سن رہی تھی، اس نے کہا کہ علی سچ فرما رہے ہیں، ایک انار ہے۔ میرے مولا نے ڈبل قیمت دی، لے کے چلے۔ اب یہ روایات میں چونکہ علماء کرام ہیں تو میں دونوں چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ کچھ تو کہتے ہیں کہ کوئی یہودی تھا، کچھ کہتے ہیں نہیں فرشتہ تھا جو امتحان لینے کے لیے آیا تھا۔ روایت کچھ بھی ہو، فرشتہ مانیے آپ یا عام آدمی مانیے، وہ کرا رہا تھا مرض کی وجہ سے، اور ڈھونڈتا ہوا آیا ہے علی کے گھر کو۔
اور جب میرے مولا نے اس کا سر اپنے زانو پہ رکھا ہے تو اس نے کہا مجھے علی کا پتہ بتا دیجئے. میرے مولا نے کہا میں ہی علی ہوں, بتا تیری حاجت کیا ہے. دیکھیے یہ ہے امتحان. یہیں سے واقعے سے اندازہ ہوتا ہے جیسے واقعاً امتحان ہے. کہتا ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے اگر آدھا انار مل جائے. یہ انار خدا کی قسم پوری دنیا کے انار بھی اللہ کے قدموں میں رکھ دیے جائے زہرا کے تو کوئی اہمیت نہیں ہے انار کی, لیکن علی کی زندگی میں اس انار سے قیمتی کوئی شے نہیں ہے. یہ انار علی کی زندگی میں سب سے قیمتی ہے, اس لیے کہ یہ انار نہیں ہے, یہ تمنائے فاطمہ ہے, یہ آرزوئے فاطمہ ہے. میرے مولا نے توڑ کے دے دیا. اب ہم جیسے تو ہیں نہیں کہ چلے جاتے. پھر سوال کیا اب کیا چاہیے, کہا آدھا اور مل جائے. میرے مولا نے آدھا بھی کھلا دیا. گردن جھکا کے گھر پہنچے. آیت اللہ دست غیب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ شہزادی نے آواز دی, علی میں نے ایک مانگا تھا, آپ نے اتنے انار بھیج دیے. میرے مولا نے کہا انار کہاں سے آئے, مجھے تو ایک ملا تھا راہ خدا. کہا سلمان فارسی لے کے آئے ہیں انار. اللہ عزت رکھتا ہے ان لوگوں کی جو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں. پوری زندگی کوئی وصیت نہیں, کوئی خواہش نہیں. ہاں ایک خواہش ہے بس, ایک تو انار کی خواہش ہے, دوسری خواہش اور ہے. وہ کیا ہے وہ سن لیجئے. علی جب میں مر جاؤں تو مجھے بھولنا نہیں. علی مجھے بھولنا نہیں, مجھے اپنی دعاؤں میں فراموش نہ کرنا. نہیں زہرا, کہا ایک احسان فرمائے علی مجھ پر. کہا کیا؟ کہا جب میں مر جاؤں تو میری قبر پہ سورہ یاسین پڑھا کرنا, میری قبر پہ سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرنا. علی نے وعدہ کیا, ہاں زہرا میں تمہاری قبر پہ سورہ یاسین پڑھا کروں گا. اب علماء نے اپنے اپنے طریقے سے, لیکن جو میں جس کو حوالہ دے کے میں پڑھ رہا ہوں, شیخ مہاجر ماشاءاللہ یادر بھائی اور جو ہیں جانتے ہیں سب, اور جو ذرا بھی عربی لوگوں سے واقف ہے, پورے عرب میں دو سب سے بڑے خطیب, ایک شیخ مہاجر ایک شیخ وائلی. اور میں شیخ مہاجر, میں ان کی مجلس میں تھا, سیدہ زینب میں عشرہ پڑھ رہے تھے جناب شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کی شہادت پر, تو انہوں نے اس روایت کو نقل کیا اپنی مجلس میں. وہ کہتے ہیں کہ علی سے کہا کہ میری قبر پہ سورہ یاسین پڑھا کرنا. اب وہ اس طرح پڑھتے ہیں کہ علی پہنچ گئے سورہ یاسین پڑھنے کے لیے. ابھی سورہ یاسین پڑھنا شروع کیا, قبر زہرا ہلنے لگی اور ایک آواز آئی, علی گھر چلے جاؤ, قرآن چھوڑ دو. علی قرآن چھوڑ دو, گھر چلے جاؤ. جیسے ہی کہا, علی کہتے ہیں بی بی کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا نہیں, آپ تو میرے امام ہیں, بھلا امام سے کہاں غلطی ہوتی ہے. کہا پھر تم گھر جانے کے لیے کیوں کہہ رہی ہو؟ اب عزیزو, یہ مولانا حیدر مہدی صاحب کو تسلی دینے کے لیے, چونکہ بچیوں کا اپنی منظر یہ روز دیکھ رہے ہیں, اس سے بڑی میرے پاس کوئی روایت نہیں ہے. روایت کہتی ہے ایک مرتبہ زہرا نے کہا, علی اے ابو الحسن, ابھی ابھی میری ننھی سی زینب نیند سے بیدار ہو گئی ہے, کبھی تمہارا بستر دیکھتی ہے, کبھی میرا بستر دیکھتی ہے, نہ ماں موجود ہے نہ باپ موجود ہے, کہیں میری زینب کا جگر نہ پھٹ جائے. ایک مرتبہ علی چلے قبر سے, گھر کا دروازہ کھولا, کیا دیکھا؟ ننھی سی زینب دروازے پہ کھڑی ہے. اے بابا, ارے اماں نے تو چھوڑا تھا, آپ نے بھی چھوڑ دیا. میں کہوں گا شہزادی کونین, ابھی زینب اپنے گھر پہ ہے, حسنین موجود ہیں, تو آپ نے علی کو بھیج دیا. لیکن جب شام غریبا ٹوٹا ہوا نیزہ, زینب تنہا آواز دے رہی ہے, ارے میرا عباس مارا گیا. سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات, تابع بیننا وبینہم بالخیرات, انکا مجیب الدعوات, انکا علی کل شیء قدیر. ایک مرتبہ سورہ حمد, 3 مرتبہ سورہ قل ھو اللہ کی تلاوت فرما کر کنیز فاطمہ, کنیز سیدہ بنت سید زاہد علی
کنی سیدہ بنت زاہد علی کی رکوع سامنے. چودہ معصومین کے صدقے سے.